درود و سلام محمد و آل محمد پر کہ جن کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ہم لوگ مقام بی بی شہر بانو پر پہنچ چکے ہیں، اور یہ جو ہے پورا پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہے۔ ابھی ہم لوگ آپ کو دکھاتے ہیں یہاں سے نیچے کا پورا، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کیسے بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہاں موجود۔ تو آپ کو زیارت بھی کروائیں گے اور ان کے بارے میں بھی بتائیں گے، اور کچھ واقعات جو منسوب ہیں بی بی شہر بانو سے، اور بی بی شہر بانو کی پریویس ہسٹری کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، کہا یہی جاتا ہے بی بی شہر بانو کے کہ بی بی شہر بانو یہاں ایران کی بادشاہ کی بیٹی تھی جن کا نام تھا یزدجرد، اور بی بی شہر بانو کا جو اصل نام تھا وہ شاہ جہاں تھا اور جہاں شاہ تھا، تو الگ الگ نام سے جو ہے ان کو پکارا جاتا تھا بی بی کو، مگر بی بی کا جو اصل نام شہر بانو رکھا وہ مولا علی نے رکھا تھا۔ اور جیسے کہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کتنی اونچائی پہ ہیں کہ یہاں سے کھڑے ہو کے پورا شہر نظر آ رہا ہے، اور وہ سامنے روڈ جا رہا ہے، گاڑیاں چل رہی ہیں وہاں پہ، تو ماشاءاللہ سے یہاں سے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اور زیارتیں کرواتے ہیں۔ جہاں بی بی عبادت کرتی تھیں وہ بھی ایک مقام ہے یہاں پہ، کہ کہا یہی جاتا ہے پرانے وقتوں میں کہ جو لوگ تھے یہ آتش پرست تھے، مگر بی بی جو شہر بانو یہاں پہاڑ کی چوٹی پر آ کے ایک غار میں عبادت کرتی تھیں اللہ کی۔ جو روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ بی بی واقع کربلا کے بعد جب اسیر ہو کے رہا ہو کے آ گئی تھیں تو یہاں پر آ گئی تھی، واپس ایران آ گئی تھی، اپنے ملک آ گئی تھی، اور پھر یہاں پہ جو ہے بی بی عبادت کرتی تھی، اپنی بقیہ زندگی گزاری۔ اور کچھ روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ بی بی جو ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کے بعد ہی انتقال کر گئی تھی، اور جنت البقیع میں مدفن ہیں، جہاں بنی ہاشم کے خاندان کے لوگ، آل محمد کے کچھ لوگ مدفن ہیں، تو وہیں پہ ہی آپ کی قبر مبارک ہے۔ چلے آئیے آپ کو زیارت کرواتے ہیں اندر سے۔ یہ جو غار ہے، اب اس کے اندر جو ہے آپ کو لے کے چلتے ہیں کہ جہاں بی بی شہر بانو کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں پر عبادت کیا کرتی تھی۔ آئیے زیارت کریے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر عبادت کرتی تھی، یہ دو جو ہیں وہ پہاڑ کے اندر مقام بنے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ کہا یہی جاتا ہے کہ بی بی شہر بانو یہاں عبادت کیا کرتی تھی، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ پوری چٹان ہے، کس طریقے سے یہاں پہ بی بی آتی تھیں، اور یہ پورا آپ کو میں ابھی دکھاتا ہوں کہ یہ پورا چٹانوں سے گھرا ہوا ہے پورا۔ یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ پوری چٹانیں ہیں، نیچے کا بھی جو ہے وہ کھردری زمین ہے کہ پیر رکھنے میں بھی بہت دشواری ہو رہی تھی۔ ایک کھردرے پتھر جیسی نوکیں نکلی ہوئی ہیں یہاں پہ، اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک وینٹیلیشن کے لیے، ہوا کی آمد و رفت کے لیے بھی رکھا گیا ہے۔ اچھا، اسی مناسبت سے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چراغ رکھے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں نے یہاں پہ مشعل روشن کی ہوئی ہے، چراغ کیا ہوا ہے، تو اس سلسلے میں بھی یہاں پہ جو ہے بہت سارے لوگ منت مرادیں اور اپنی حاجتیں لے کے آتے ہیں اور طلب کرتے ہیں۔ تو یہ تھی زیارت۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں مقام بی بی شہر بانو پہ۔ شہر بانو کے بارے میں کچھ روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جب ایران میں بی بی رہتی تھی، بادشاہ کی جو بیٹی تھی، جب ایران پر حملہ ہوا تھا تو ایران پر حملہ ہونے کے بعد بیویوں کو
قید کر دیا گیا تھا اور مدائن کے گورنر کی طرف بھیجا گیا تھا۔ تو مدائن کے گورنر نے حضرت علی کو خط لکھا تھا کہ فارس کی کچھ شہزادیاں آئی ہیں، تو مولا علی نے پھر ان کو بولا کہ ان کو میرے پاس بھیج دو۔ تو جب بیویاں مدینے پہنچی تھی تو بیویوں کا ایک شاہانہ استقبال ہوا تھا کہ مدینے کی دیواروں سے، چھتوں سے پھول نچھاور کیے گئے تھے۔ تو جب بی بی شہر بانو حضرت علی کے اس میں درگاہ میں پیش کیا گیا تو بیویوں کے ساتھ ان کے چچا زاد بھائی بھی موجود تھے، جنہوں نے مولا علی سے گزارش کی مولا علی سے کہ میں ان کی شادی کروانا چاہتا ہوں۔ تو مولا علی نے بولا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، جو آپ کو رشتہ منظور ہو میں ان سے شادی کروا دوں گا۔ تو کہا یہی جاتا ہے کہ ان کے چچا نے امام حسین کی طرف دیکھ کر یہی فرمایا کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین۔ تو سب سے پہلے جو مصرع یہ کہا تھا ان کے چچا نے کہا تھا، جس سے کوٹ کیا گیا معین الدین چشتی نے۔ اس کے بعد پھر علامہ اقبال نے اپنی شعر و شاعری میں یہ منسوب کیا۔ تو اس طرح بی بی شہر بانو کا جب نکاح ہوا، عقد ہوا، پھر امام حسین کے گھر تشریف لے کے آئیں، تب مولا علی نے بی بی کا جو اصل نام تھا شاہ جہاں، تو اس کو ختم کر کے بی بی شہر بانو کا لقب دیا۔ یعنی رسول خدا نے جو مولا علی کو کہا تھا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہیں، تو اسی لیے مولا علی نے بی بی شہر بانو کا لقب ان کو اس لیے دیا کہ آپ جو ہیں وہ فارس سے ہیں، آپ ملکہ ہیں شہزادی ایران کی، تو آپ کو کوئی کمی نہ ہو کسی چیز کی، تو آپ نے پھر نام ان کو شہر بانو، یعنی شہر مدینہ شہر، اور بانو کہتے ہیں شہزادی کو، یعنی مدینے کی شہزادی کا لقب دیا، کیونکہ مولا علی یہی دیکھ رہے تھے کہ آپ جو ہیں 9 اماموں کی ماں بننے والی ہیں۔ اور یہ لقب بی بی سیدہ کو بھی نہیں ملا، کیونکہ جو آنے والی جو یہ بی بی تھیں انہوں نے اپنے نام یہ ٹائٹل کیا، جس کی وجہ سے بی بی کو شہر بانو کہا جاتا ہے۔ تو یہ زیارت ہے، زیارت کریے اور دعا کریے، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی طرح آپ لوگ کے لیے بھی دعا ہے کہ آپ لوگ بھی یہاں آئیں اور زیارت کریں، اور آپ لوگ کی تمام دلی حاجات مولا قبول فرمائے۔ اور پھر اسی طرح 1 سال کے بعد بی بی شہر بانو کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا، آج دنیا اس کو علی ابن الحسین کے نام سے، سید الساجدین کے نام سے، امام زین العابدین کے نام سے جانتی ہے۔ اس لیے امام زین العابدین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر 2 خاندان کا خون شامل تھا، جس میں سے بی بی شہر بانو جو ایران کی بادشاہ کی بیٹی تھیں، اور دوسرے امام حسین علیہ السلام جو بنی ہاشم کے شہزادے کہلاتے ہیں۔ اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام کو ابن خیر التین، یعنی 2 افضل ترین اور نیک ترین جوڑوں کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ بی بی شہر بانو نے اپنے خواب کا ذکر مولا علی سے کیا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا ان کے گھر تشریف لائے ہیں اور امام حسین بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ تو رسول خدا حضرت بی بی شہر بانو کے والد سے درخواست کرتے ہیں کہ بی بی شہر بانو کی شادی امام حسین سے کرا دی جائے۔ اسی طرح بی بی سیدہ بھی بی بی شہر بانو کے خواب میں آئی اور یہی بشارت دی کہ تم میرے حسین سے جلد ملو گی۔